بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. I am Abdul Wahid, SS Chemistry at Divisional Public School and Inter College Sahiwal. I welcome to all of you to our online classes. These online classes are because of COVID-19, which is a big threat to our lives. So stay home and save your life. Class 6, Subject Science, Chapter Properties of Light. Today we discuss about the image formed by a plane mirror. Objective of this lesson: define and explain plane mirror, explain how an image formed by a plane mirror, explain properties of the image formed by a plane mirror. Previous knowledge. Firstly, we discuss about the previous knowledge already discussed in our class. The main topic from the previous knowledge are: what is reflection? When a light ray strike a shiny surface and bounce off. What are luminous objects? Those objects which give out light are called luminous objects. For example, sun, bulb and star, etc. Define mirror. ہم بات کریں ڈیفینیشن کریں گے مرر کی. شائنی سرفیس از کالڈ مرر. پلین مرر ہیز اسموتھ اینڈ فلیٹ سرفیس. پلین مرر کی جو سرفیس ہوتی ہے وہ فلیٹ اور بالکل سموتھ ہوتی ہے اور وہ ساتھ شائنی اگر ہونا شروع کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا ہے پلین مرر کا نام دیں گے. ہاؤ کین وی سی امیج ان اے پلین مرر؟ وی سی امیج ان اے پلین مرر when light refracted by mirror enter our eyes. We see a plane mirror to see our face. ہم پلین mirror میں اپنا فیس دیکھتے ہیں تو اس میں بیسیکلی ہم جب لائٹ ہمارے mirror پہ ریفلیکٹ ہو کے ہماری آنکھوں میں آتی ہے تو اس کی مدد سے ہم دیکھتے ہیں. پراپرٹیز آف امیج فارم بائی پلین mirror. اس میں ہم بات کریں گے کہ ایک mirror کے پلین mirror کے اندر جو امیج بنتا ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے, اس کی کس طرح کی نیچر ہوتی ہے. نمبر 1, the image formed by a plane mirror is upright or straight upward. اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ جو امیج بنتا ہے آبجیکٹ کا وہ بالکل اس کے سیدھا ہوتا ہے. اگر ہم اس پکچر میں دیکھیں تو یہاں پہ بیک کے اوپر جو اپر سائڈ ہے وہ بالکل اس کے اپر سائڈ ہی اوپر آ رہی ہے امیج کے اندر, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل اسٹریٹ بنتا ہے. اگر ہم اس کی ڈائریکشن چینج کریں گے اسی کے ساتھ ہی اس کی ڈائریکشن چینج ہو جائے گی. اور دوسری پراپرٹی اس میں ہم بات کرتے ہیں دی امیج از ایکول ان دی سائز ٹو دی آبجیکٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ہمارا آبجیکٹ کا سائز ہوگا اتنا اس کا امیج کا سائز ہوگا. اگر ہم ان دونوں کو کمپیئر کریں آبجیکٹ کو اور اس کے امیج کو تو اس میں mirror کے اندر بھی دیکھیں اور اس کے mirror کے سامنے آبجیکٹ کو دیکھیں تو دونوں کی ہائٹس ایکول آ رہی ہیں اور بیک بھی ان کے آلموسٹ ایکول لینتھ پہ آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے, ان کا سائز سیم ہوگا. تھرڈ پوائنٹ, the image is laterally inverted. It means your right become in the mirror. جیسے آپ ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں, اب دیکھیں اس میں نارتھ ویسٹ ساؤتھ ایسٹ ہم نے مارک کیا ہوا ہے. جب ہم آبجیکٹ کو دیکھتے ہیں تو اس کا بلو کلر ایسٹ کی طرف ہے اور ریڈ کلر کیا ہے ویسٹ کی طرف. جب mirror میں دیکھتے ہیں تو mirror میں جو اس کا امیج بن رہا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں تو اس کا جو ریڈ ہے وہ ایسٹ میں نظر آ رہا ہے اور جو بلو ہے وہ ویسٹ میں. تو یعنی کہ ایک دوسرے کے وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہو رہے ہیں لیکن کیا ہے بالکل سیدھے کی ڈائریکشن میں سیم ہے. ڈائریکشن کا مطلب ہم کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ وہ اپ رائٹ ہے امیج کو, لیکن اس کی کیا ہے یعنی سائڈ, جیسے آپ mirror میں دیکھتے ہیں تو آپ کو آپ کا دایاں ہاتھ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ بایاں ہاتھ ہو.
تو اس کی وجہ سے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, لیٹرلی انورٹیڈ کا نام دیتے ہیں. Fourth point is the image in plane mirror is virtual. It means the image disappear on removing the object. جیسے آپ دیکھتے ہیں میرر کے اندر آپ کا جو امیج بنتا ہے, آپ اس کے سامنے کھڑے رہتے ہیں تو آپ کا امیج نظر آتا ہے. جب آپ سائڈ پہ ہوتے ہیں تو میرر کے اندر کوئی امیج نظر نہیں آتا. اسی طرح ہم کیمرے کے اندر جب پکچر لیتے ہیں تو پکچر میں آپ کا کیا ہوتا ہے, امیج سیو ہو جاتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے, ریئل ہوتا ہے. اور جبکہ ورچوئل کا مطلب ہے غیر حقیقی, یعنی ایکچول میں نہیں بنتا, بس جب تک آبجیکٹ اس کے سامنے ہوتا ہے میرر کے تو اس کا امیج بنا رہتا ہے. اور ففتھ پوائنٹ ہے, امیج از ایز فار بیہائنڈ دی میرر ایز دی آبجیکٹ ان دی فرنٹ آف اٹ. اس کا کہنے کا مطلب ہے جتنا ہمارا میرر سے ڈسٹنس ہوگا یا آبجیکٹ کا جتنا میرر سے ڈسٹنس ہوگا اتنا ہی ہمارا امیج ہمیں لگے گا کہ میرر کے اندر اتنا ہی زیادہ فاصلے پہ پیچھے کی طرف بنا ہوا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ میرر کے آپ قریب آتے ہیں تو ایسے لگتا ہے وہ اب آپ کا امیج بھی قریب آ رہا ہے, اور جتنا آپ اس کے میرر سے دور ہوتے ہیں, جتنا آپ میرر سے دور ہوتے ہیں وہ اتنا ہی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جو امیج ہے وہ میرر کے اندر اتنا پیچھے کی طرف بن رہا ہے. رے ڈائیگرام فار اے پلین میرر. رے ڈائیگرام کی مدد سے ہم کیا ہے, آبجیکٹ اور امیج کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ جو آبجیکٹ اپنا امیج بناتا ہے وہ کس طرح بناتا ہے, اور اس میں کیا ہے ہمارے ریفلیکشنز کے لا بھی فالو ہوتے ہیں یا نہیں, اور جو ڈسٹنس ہوتا ہے وہ بھی ہم کیا ہے ان دونوں کا آپس میں کیلکولیٹ کریں گے. کہتا فرسٹ آف آل ہم کیا کریں گے, ایک لائن لگائیں گے ایم آر, اسٹریٹ لائن سیگمنٹ لگا دیں گے, اس پہ ہم کیا کریں گے اپنا میرر ایڈجسٹ کر دیں گے, اور میرر کے سینٹر پہ ہم کیا کریں گے تھوڑے سے فاصلے پہ میرر سے, کہتا ہے وہاں پہ ہم کیا کریں گے ایک آبجیکٹ رکھ دیں گے اور اس پوائنٹ کو مارک کر دیں گے او. تو کہتا پھر ہم فرسٹ آف آل لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں گے میرر کے اندر, تو اب نے اس ڈائریکشن سے دیکھنا ہے کہ وہاں پہ ہمیں جو امیج ہمارے کیا ہے وہ امیج بالکل سیدھا نظر آئے. تو کہتا ہے اور اس کے راستے میں ہم ایک پن لگا دیں گے پی. تو کہتا ہے پی کی مدد سے ہم دیکھیں گے تو اس کے نتیجے میں یعنی جہاں سے ہمیں امیج بالکل سیدھا نظر آئے گا وہاں پہ ایک پن لگائیں گے پی, اور اسی طرح اس کی راستے میں ہم کیا ایک پن لگا دیں گے کیو. پھر ہم دیکھیں گے رائٹ سائڈ سے, تو رائٹ سائڈ سے اسی طرح ہی ہم دیکھیں گے, تو اسی طرح ہم کیا ہے ایس اور ٹی پنز لگا دیں گے, یعنی ایس ٹی پنز اور امیج کیا ہے تینوں ایک اسٹریٹ لائن میں آ جائیں گے. اس کے بعد ہم کیا کریں گے ان پنز کو کیا کر دیں گے ریموو کر دیں گے. تو ان پنز کو جب ہم ریموو کریں گے تو یہاں پہ ان کو ہم کیا کریں گے اور میرر کو بھی ہٹا دیں گے, تو ان کو ہم ملا دیں گے اپنے ان پنز کے پوائنٹس کو بھی آپس یعنی میرر کی لائن سے ملا دیں گے دونوں سائڈ سے. تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے جو ان کے میرر کی لائن پہ جو ہمارے پنز والی لائنز اٹیچ کر رہی ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ اے ہوگی اور رائٹ سائڈ پہ بی ہو جائے گی. تو کہتا اگر ہم اے اور بی سے آگے پروجیکشن یا ہیپتھیٹیکل آگے ڈرا کریں تو یہ دونوں لائنز ایک پوائنٹ پہ ملتی ہیں, اور جس پوائنٹ پہ یہ دونوں لائنز ملتی ہیں تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ امیج فارمیشن ہوتی ہے. تو اس کا مطلب جو جس پوائنٹ پہ یہ ملی تو اس کو ہم کیا ہے پوائنٹ آئی کا نام دیں گے, یعنی پوائنٹ آف امیج, یعنی اتنے فاصلے پہ ہمارا امیج بنے گا. تو کہتے اسی طرح کیا ہے پوائنٹ اے اور بی کو ہم او سے ملا دیں گے اسٹریٹ لائن سے. تو کہتے اس کے نتیجے میں ہم دیکھیں گے جب اے اور بی دونوں او سے مل گئے ہیں تو وہاں پہ ہم کیا ہے ایک پوائنٹ اے پہ اور پوائنٹ بی پہ ایک نارمل ڈرا کریں گے, اور نارمل ڈرا کرنے کے بعد ہم کیا ہے ہمارا جو پنز والی لائنز ہے اور بی سے او لائن ہے اس کو ہم ان کے اینگلز کیلکولیٹ کریں گے. اسی طرح ہم پنز پی کیو والی لائن اور اے او والی لائن یعنی اے او لائن والی یعنی آبجیکٹ کے ڈسٹنس والی لائن ان کے اینگلز آپس میں کیلکولیٹ کریں گے تو ان کے سیم آئیں گے. اس کا مطلب کیا ہے یہ اینگل آف ان کا انسیڈنٹ اور اینگل آف ریفلیکشن سیم ہے, تو یہ ریفلیکٹ یعنی یہ ریز کیا ہو رہی تھی ریفلیکٹ ہو رہی تھی جو ہماری آنکھوں پہ پاس آئیں, تو جس کی وجہ سے ہم نے اس کا امیج دیکھا. لیکن کیا تھا ہمیں لیکن جب ہم میرر میں دیکھ رہے تو امیج ہمیں لگ رہا تھا کہ جیسے پیچھے بنا ہوا ہے, یعنی کہ امیج کے بیک سائڈ پہ. تو کہتا اگر ہم امیج کے پوائنٹ آئی سے ایک پرپینڈیکولر ڈرا کریں پوائنٹ او پہ, تو پوائنٹ او پہ جب کہتا ہم پرپینڈیکولر ڈرا کریں گے تو یہ کیا ہے میرر لائن اینڈ سے موو کرے گا.
तो कहता है इस मिरर लाइन एन से, कहता है अगर हम एन ओ का फासला और क्या है एन आई का फासला आपस में कैलकुलेट कंपेयर करें, तो कहता है उसके नतीजे में हम देखेंगे कि आई एन और ओ एन इक्वल डिस्टेंस है, यानी उनकी जो फासला है आपस में ओ का और आई का एन से वो सेम है। तो इसकी वजह से हम कहते हैं कि जितना ऑब्जेक्ट हमारे मिरर से के फासला रखता है उतना ही हमें क्या है ऐसे लगेगा कि इमेज उतना पीछे बनता है। From our previous video, we know what virtual images are. Virtual image is the image which appears to be formed at a position behind the mirror. But in reality, it isn't formed there, as no light rays reach behind the mirror. Now, the image formed by a plane mirror has some properties or characteristics. One of the characteristics is what we've already seen. The image formed by a plane mirror is virtual, or in other words, it's not a real image. The other characteristic of an image formed by a plane mirror is that the image formed is always erect or upright. For instance, if you look at your image in the mirror, you will see that it's straight or erect. But will it always be erect? Not necessarily. Maybe it's inverted. Well, we can think of inverted as opposite of upright. Yes, an inverted image means an upside down image. Concave mirrors can form inverted images. The plane mirror never forms an inverted image. The third characteristic of an image formed by a plane mirror is that it's of the same size as the object is on the other side of the mirror. For example, if the height of this person is 4 feet, then the image's height will also be 4 feet. And if I bring the plane surface of the circular coin near the plane mirror, then both the coin as well as its point. Left-right reversal. So we say that an image formed by a plane mirror is laterally inverted. Now we come to our last point. Finally, the image formed is at the same distance from the mirror as the object is. You can verify this observation yourself. All you need is a chessboard and any chess piece, say a king. Keep the plane mirror at the edge of the board as shown. Look at the position of the king as well as its image. Are they both at the same distance from the mirror? Well, you can count the number of squares in front of each. For the object, there are 7 squares in front and the same for its image as well. You can move this king anywhere on the chessboard and find out if its image is always at the same distance from the mirror as the king is. So these were the characteristics of the images formed by a plane mirror. Let's quickly review them. First, the image formed by a plane mirror is virtual and not real. Second, the image formed is always erect or upright. Third, the size of the image formed is the same as the size of the object placed on the other side of the mirror. And lastly, the image formed is at the same distance from the mirror as the object is. एट द एंड ऑफ द लेसन अब आपको क्या है एक असाइनमेंट साइन की जाती है आपके होमवर्क के तौर पे, जो आप अपने घर से सॉल्व करेंगे। और इसको सॉल्व करने के लिए क्या है कि आपको लेक्चर अगर पूरा अंडरस्टैंड किया है तो इसकी यानी कि सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि हाउ मच यू अंडरस्टैंड अबाउट द लेक्चर एंड द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, यानी आप कितना जानते हैं कि किस तरह इमेज बनता है हमारे प्लेन मिरर में। तो उसकी बेस पे आप इसको सॉल्व करेंगे। I think you should clear your all concept about this topic. Thank you for watching our complete video.